بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں جمعے کے دن کے بارے میں جو ہمارے لیے ہدایات ہیں مسلمانوں کے لیے، اللہ تعالیٰ نے اس حکم کا تذکرہ فرمایا ہے۔ حدیث مبارک میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جمعے کا دن اللہ تعالیٰ نے پچھلی امتوں کو بھی عطا فرمایا تھا، لیکن ان لوگوں نے اس دن کی قدر نہیں کی، اسے پش ڈال دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ دن مسلمانوں کو عطا فرما دیا۔ تو اس دن کے لیے جو ضروری ہمارے اوپر فرائض ہیں، ان میں سے سب سے پہلا جو فرض ہے وہ جمعے کی نماز کی ادائیگی ہے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو حکم اس آیت میں ذکر فرمایا ہے، اذا نودی للصلاۃ، کہ جب تمہیں نماز کے لیے بلایا جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ کر تم حاضر ہو جاؤ، وذروا البیع، کاروبار تجارت سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے مسجد کے اندر آ جاؤ۔ تو مراد اس سے جمعے کی پہلی اذان ہے کہ جب جمعے کی پہلی اذان آپ سنیں، اس کے بعد آپ کے لیے دنیاوی کاروبار کرنا، کھانا پینا، سونا، بات چیت کرنا، یہ ساری چیزیں حرام ہو جاتی ہیں، منع ہو جاتی ہیں۔ صرف مسلمان کے اوپر ایک فریضہ ہے کہ وہ مسجد میں حاضری دے، اللہ تعالیٰ کے گھر میں جا کے عبادت کرے۔ اور مراد اس سے زوال کا وقت ہے کہ جو ہی، ضروری نہیں ہے کہ اذان ہم سنیں گے تو پھر ہم چھٹی کریں گے یا مسجد کی طرف نکلیں گے، مراد اس سے زوال کا وقت ہے کہ جو ہی زوال کا وقت ہو جائے گا، آپ کے لیے مسجد کی حاضری فرض ہو جائے گی، باقی کاروبار اور یہ چیزیں آپ کے لیے حرام ہو جائیں گی۔ اور اس کے اندر صرف جمعے کی جو تیاری ہے وہ بھی زوال سے پہلے ہونی چاہیے۔ ہمارے ہاں جو رواج چلتا ہے کہ جب اذان ہوتی ہے اس کے بعد پھر ہم اپنے کاروبار بند کرتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم تیاری کرتے ہیں جمعے کے لیے، غسل کریں گے، کپڑے تبدیل کریں گے، تیل سرما کنگھی وغیرہ کرتے ہیں، پھر مسجد کے اندر آتے ہیں تو اتنے تک یا تو آدھا خطبہ ہو چکا ہوتا ہے یا ایک رکعت ہو چکی ہوتی ہے۔ تو تیاری پہلے سے کرنی ہے۔ اس وقت سے حکم ہے کہ آپ مسجد کی طرف نکلیں، جمعے کی سعی آپ کے اوپر واجب ہو جاتی ہے۔ اور دوسرا، جمعے کے دن جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فریضہ ہے ہمارے اوپر، جمعے کی نماز کی ادائیگی، کہ ویسے تو ہم پورا ہفتہ اپنے اپنے مسجدوں میں نمازیں پڑھتے ہیں، جمعے کے دن اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ مسلمان ایک ہی جگہ پہ جمع ہو کے اجتماعی طور پہ میرے سامنے سجدہ ریز ہوں اور میری عبادت کریں۔ اور جمعے کے دن کے جو فضائل ہیں بہت زیادہ ہیں، ہر کسی کو معلوم ہے، سنے ہوئے ہیں جمعے کے فضائل کے بارے میں۔ اور اتنے تک فضیلت ہے کہ جو مسلمان جمعے کے دن دنیا سے رخصت ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے عذاب کے اندر بھی تخفیف کرتے ہیں، اس کے عذاب کے اندر بھی اللہ تعالیٰ اس دن کی برکت کی وجہ سے کمی کر دیتے ہیں۔ اور جو جمعے کے دوسرے اعمال ہیں، سب سے پہلا عمل درود شریف کی کثرت ہے کہ درود شریف کی کثرت کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن کے بارے میں فرمایا کہ اس دن میرے اوپر کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھا کرو۔ دوسرا جو عمل ہے جمعے کے دن کا، سورۃ الکہف کی تلاوت ہے۔ اس کے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ فضائل بیان فرمائے سورۃ کہف کے بارے میں۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پچھلے جمعے سے لے کے اس جمعے تک جو آپ کے گناہ ہوں گے، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے وہ گناہ معاف فرما دیں گے۔ دوسری حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ الکہف پڑھنے سے پڑھنے والے کے پاؤں سے لے کے آسمان تک نور کا ایک ستون بن جاتا ہے، اور یہی نور پھر مسلمان کو میدان محشر کے اندر کام دے گا، وہاں پہ اس کے کام آئے گا، جہاں پہ اندھیرا ہوگا تو یہ وہاں پہ اس کو نورانیت یہ کام آئے گی۔ اور تیسرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الکہف کے بارے میں فرمایا کہ یہ اس جمعے سے لے کے آئندہ جمعے تک آپ کو فتنوں سے محفوظ رکھتی ہے۔ یہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دجال بھی نکل آئے تو سورۃ الکہف جس نے پڑھی ہوگی وہ دجال کے فتنے سے بھی اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ فرما دیں گے۔ اور اسی طریقے پہ جمعے کے دن ایک اور عمل
اگر بندہ کر لے صلاۃ التسبیح جو نماز ہے 4 رکعت نماز جس کے اندر 300 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھا جاتا ہے، تو اس کے لیے بھی بہترین وقت جو ہے وہ جمعے کے دن زوال کے بعد بندہ وہ 4 رکعت صلاۃ التسبیح کی پڑھ لے، تو اس کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کے فضائل بیان فرمائے ہیں وہ بھی بندہ حاصل کر سکتا ہے۔ اور اسی طریقے پہ جمعے کے دن جو آداب ہیں خطبے وغیرہ کے، کہ بندہ مسجد کے اندر جب آئے تو خاموشی کے ساتھ عزت وقار کے ساتھ بیٹھ جائے، یہاں تک کہ کسی کو بندہ اشارہ تک نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی اور باتیں کر رہا ہے، جمعے کے آداب کی خلاف ورزی کر رہا ہے، تو اس کے لیے بھی بول نہیں سکتا بندہ، اور اشارے تک بھی منع ہے کہ آپ بالکل اپنے جس طرح اللہ تعالیٰ کا دربار ہے، جو اس کا حق ہے، جو اس کی قدردانی کا، اسی کے انداز کے اندر بندہ بیٹھے۔ اور جب جمعے کی نماز خطبہ شروع ہو اس وقت بھی بندہ خاموش ہو کے توجہ کے ساتھ خطبہ سنے۔ اور اس کے بعد بہت سے لوگ جو جمعے کی نماز پڑھنے کے بعد نکل جاتے ہیں، تو جمعے کی فرضوں کے بعد 6 سنتیں پڑھی جاتی ہیں، پہلے 4 سنتیں ہیں پھر 2 سنتیں ہیں، یا پہلے 2 پڑھ لیں بعد میں 4 پڑھ لیں، وہ کوئی منع نہیں ہے، دونوں طریقے جائز ہیں۔ تو بہت سے لوگ یا تو گھروں میں جا کے پڑھتے ہیں، یا پھر اس وجہ سے کہ بس جمعے کے 2 فرض پڑھ لیے تو اب نماز مکمل ہو گئی ہے، تو نماز مکمل نہیں ہو جاتی 2 فرضوں سے۔ جمعے کے فرضوں کے بعد بھی 6 سنتیں ہوتی ہیں، پہلے 4 سنتیں ہیں، پھر اس کے بعد 2 سنتیں، پھر 2 نفلیں ہیں، تو ان جو نماز ہے وہ بھی پوری پڑھنی چاہیے جمعے کی۔ اور جمعے کے دن جو اللہ تعالیٰ کا فریضہ ہے کہ مسلمان جو ہی زوال کا وقت ہو جائے تو اپنے کاروبار وغیرہ چھوڑ کے مسجد میں آ جائیں، اور اس وقت جمعے کی سائی کے علاوہ سونا بھی منع ہے شریعت کے اندر، اذان کے بعد کھانا پینا بھی حرام ہے مسلمان کے لیے، بات چیت بھی حرام ہے، اور اسی طریقے پہ کوئی بھی دنیاوی کام کرنا وہ سارے مسلمان کے لیے منع ہو جاتے ہیں۔